سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ ضیاء درود السلام، مکتبۃ المدینہ، صفحہ نمبر 6 پر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وقاص اتاری، جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، درجہ خامسہ۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد مسئلہ ویسے یہ سنا ہے کہ فرض اور سنت میں تاخیر نہ ہو، لیکن جمعے کی جب 2 فرض ہوتی ہے اس میں پھر اعلانات کا سلسلہ، چندے کا سلسلہ، اس کے بعد کافی لمبی دعا بھی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سنت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں فرض اور سنت کے درمیان جو فاصلہ ہے اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ ناجائز نہیں ہے یہ تاخیر، مگر یہ کہ بہتر یہ کہ تاخیر نہ ہو۔ فرض کے بعد وظائف بھی طویل نہ کیے جائیں، مختصر پڑھ کر وہ سنتیں پڑھ لیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے یہ ایک سوال ہے اور ایک اپیل بھی ہے کہ ہماری اسلامی بہنیں درباروں پر اس میں شریعت کی کتنی اجازت ہے کہ وہ جاتی ہیں اور وہاں جا کے جو وہ کام کرتی ہیں، جو عقیدے رکھتی ہیں، کیا ان کا جانا جائز ہے؟ مزار شریف پر عورتوں کا جانا یہ علماء کرام نے منع فرمایا، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کیا عقیدہ رکھتی ہیں، کیا غلط کرتی ہیں، یہ کوئی وضاحت آپ نے کی نہیں ہے۔ وہاں جا کر مرد بھی تو بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو جو بھی خلاف شریعت کرے گا وہ غلط ہے، اور جو مرد اس کے آداب کے مطابق حاضری دیتا ہے، سلام عرض کرتا ہے اور وہاں فیض اٹھاتا ہے تو ظاہر ہے وہ ثواب کا حقدار ہے، فیض بھی ملے گا اس کو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، سوال ہے کہ کیچڑ پیر میں لگا اور ذہن میں ہے کہ اس کو دھونا ہے، لیکن نماز کا وقت قریب آیا، پھر اس کو دیکھا پیر میں جیسے لگا تو اس کا اثر باقی نہ رہا اور نماز پڑھ لی، تو کیا نماز ہو گئی؟ اول تو کیچڑ ناپاک تھا، گٹر کا پانی، بہرحال اگر وہ کیچڑ ناپاک تھا، کنفرم ناپاک تھا 100%، صرف شبے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، اگر وہ 100% ناپاک تھا اور اب وہ اثر باقی نہیں ہے، اثر باقی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے یہ دیکھی جائے گی۔ اگر وہ پانیوں سے گزرا ہے، پاک پانیوں سے، ہے نا، تو اور وہ دھل گئے ہیں پاؤں، تب تو ٹھیک ہے، وہ اگر وہ پاک ہونے کی صورت پائی گئی ہے تو وہ پاک ہو گیا، اور اگر ایسا نہیں ہے خود بخود پونچھ گیا، یعنی کہ وہ گھس گھسا کر پاؤں جو ہے وہ سمجھو کیچڑ کا اثر نہیں ہے، تو اس اگر وہ کیچڑ ناپاک ہے تو یہ بغیر دھوئے اس طرح پاک نہیں ہوگا، خالی سوکھ جانے سے۔ پاؤں کا کیچڑ جو لگا ہوا ہے تو پاؤں پاک نہیں ہوں گے،
اگر وہ بقدر مانع نے کہ جتنی ممانت ہے نجاست کی نے 1 درہم سے زیادہ اگر تھا تو نماز دہرانی پڑے گی اس کا پھیلاؤ. اب وہ دلدار تھا یا گٹر کا ناپاک پانی کسی وجہ سے وہ پانی ناپاک ہوا ہو. جو گاڑی نجاست ہوتی ہے اس کے پھر الگ احکام ہے, اس کا وزن سے ہے. اگر یہ پتہ نہ چلے کہ لگا تو ہے پیر میں پانی لیکن اس کی مقدار نہیں پتہ اور بعد میں وہ سوکھ گیا تو اس صورت میں پھر وہ یہ کہ اگر وہ پانی ناپاک تھا کنفرم اور سوکھ گیا تو وہ پاؤں پاک نہیں ہوگا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد منیر اتاری باول مدینہ کراچی. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی سلام کرتے وقت جھک جاتے ہیں, بعض حد رکوع تک جھک جاتے ہیں لیکن ہاتھ وغیرہ چومنے کا سلسلہ نہیں, تو عقیدت میں جھکتے ہیں صرف, تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. بہار شریعت 3 جلد صفحہ نمبر 464 سلام کا بیان. بعض لوگ سلام کرتے وقت جھک بھی جاتے ہیں. یہ جھکنا اگر حد رکوع تک ہو تو حرام ہے اور اس سے کم ہو تو مکروہ ہے. مجلس ذرائع آمد و رفت ٹرانسپورٹرز پاک سخاوی کابینہ مرکز العالیہ لاہور. امیر اہل سنت دامت برکتہم العالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ ٹرین کے اندر اکثر واش روم وغیرہ بنے ہوتے ہیں, کیا ہم ان سے وضو وغیرہ کر کے, اور باہر تھوڑا سا فرش وغیرہ بھی بنا ہوتا ہے, کیا ہم وہاں پہ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ واش روم اٹیچ باتھ واش روم, اور یہ تو ہر گھر میں آج کل تقریباً ہوتا ہے, سب وہیں وضو کرتے ہیں تقریباً. اکثریت کے گھر میں یہی ترکیب ہوتی ہے. چھینٹے وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں فلیٹوں میں تو یہ ترکیب ہوتی ہے. آپ کے یہاں اللہ بہتر جانے. اب ملتان مدینہ مرکز العالیہ بڑا شہر ہے, یہی ہوگا فلیٹوں میں, بلکہ وہ کوٹھیوں میں بھی یہ انداز ہوگا. کیا خیال ہے نا؟ ٹرین میں ہاں تو بٹ ٹرین کوئی الگ چیز تو نہیں ہے نا, وہاں بھی واش روم یہاں بھی واش روم. کہ ٹرین میں چھینٹے وغیرہ پڑتے ہیں نا جب وضو کرتے ہیں نا, اس وقت جب تک یقینی معلوم نہ ہو نا کہ یہ جگہ نجس ہے اس وقت تک اس کو پاک کہیں گے. تو باہر جوتے بھی پہن کے آتے ہیں, فرش ہوتا ہے نا وہاں, جوتے کو ناپاک کہنے کی بھی کوئی وجہ ہو نا, تو یعنی کہ نماز پڑھ سکتے ہیں پھر وہاں. بالکل پڑھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیرا. وَإِيَّاكُمْ. آپ نے بھی ملک بھر جب آپ کا جدول ہوتا تھا دورہ فرماتے تھے آپ مدنی قافلوں میں دوسرے شہروں میں, تو ٹرین میں سفر فرمایا کرتے تھے, تو آپ کیا احتیاطیں یہ طہارت کے حوالے سے؟ اس میں تو ایسا ہے کہ ٹرین میں تو وضو اپنے کو اکلے نہیں گیا, جیسا تیسا آزمائش ہوتی ہے. اور نل کا اسٹائل بھی جو ہے نا وہ سب اب پتہ نہیں کیا صورت حال ہے, پہلے جس طرح کا تھا اس میں تو وضو کرنا مسئلہ. تو میں عام طور پہ اپنا لوٹا ساتھ رکھتا تھا, تو لوٹا وہاں سے بھر لیا, جیسے مناسب جگہ پر ٹرین کے ڈبے میں ہی وضو کیا, سائڈ پہ بیٹھ کے, تو اس طرح پانی بہ جاتا ہے نیچے, ترکیب بنا لی. وہاں تو واقعی بہت دشوار ہوتا ہے وضو کرنا. اب احتیاط کرنے کا ذہن نہیں ہے, لوٹا رکھنے کا ذہن نہیں ہے, سمجھے. اب گٹر میں ڈبکی لگانی ہے, پھر پوچھنا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے, کیا حکم ہے. لوٹا ہی رکھ لو نا یار, بہت سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے, ذہن کے جو وساوس ہیں وہ دور ہو جائیں گے. سفر مدینہ میں تو لوٹا رکھتا تھا الحمدللہ. لوٹا بہت کام کی چیز ہے وضو کے لیے. استنجا کیا تو اس میں بھی کام دے گا وہ لوٹا. پانی کا جالون بھی میں سفر میں پانی کا وہ گیلن اور لوٹا میں نے بارہا مطلب رکھا ہے. یا پلیٹ فارم آتے تھے سفر میں, پلیٹ فارم پہ جو گاڑی رکتی ہے جنکشن خاص کر, وہاں وقت ہوتا ہے اتنا, وہاں وضو کر لیا, وہی لوٹا لے لیا. لوٹے کیونکہ رش ہوتا ہے نا بعض نلوں پر, اپنا لوٹا بھر لیا یا کسی سے وائن لا کے بھر کے دے دیا, تو کہیں کونے کھانچے میں جا کے بیٹھ گئے. اب یہ کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب یہ کہ پھر اب کہ میں کیا کروں, کیسے پھر. آپ اگر احتیاط کرنا چاہیں تو اس کے طریقے موجود ہیں, سب مدینہ ہو جائے گا. اور یہ جو اس میں کیوں نہیں ہوگا ایک لوٹے سے وضو, اب لٹیا بھی آتی ہے اتنی سی, فل سائز کا لوٹا بھی ہوتا ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کیا کرنا ہے آپ کو.
2 لوٹے سے بھی اگر نہیں گزارا ہوتا 1 لوٹے سے کسی کا تو دوسرا لوٹا بھی بھرا جا سکتا ہے, 2 لوٹے بھی رکھے جا سکتے ہیں. پانی کا وہ اپنے ساتھ ڈبہ ہونا چاہیے, ضرورتاً وہ بھی بھر لیا, ٹرین میں آگے کام آئے گا. یا اگر اترنے کی جگہ نہیں ملی, ٹرینوں میں بھی تو پانی ختم ہو جاتا ہوگا. اب تو شاید سدھار آ گیا ہوگا, پہلے کی ٹرینیں اور اب کی ٹرینوں میں شاید بہت فرق ہو گیا. پہلے بہت آزمائش والا تھا, تو اس لیے اپنا وہ نا ڈبہ, جالون بولتے ہیں اس کو, مدینے میں تو جالون بولتے تھے, گیلن بولتے ہیں ہمارے یہاں اس کو, گیلن, وہ بھر لے پانی کا. پینے میں بھی کام آئے گا, استنجا میں کام آئے گا, وضو میں کام آئے گا, بہت کام کی چیز. پانی کے بغیر تو ہر زندگی ہی نہیں ہے, پانی تو لازمی جز ہے ہماری زندگی کا. تو یہ تو ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے. میں تو یہاں تک کہ جیسے کہ کہیں راستے میں پیشاب کرنے کے لیے رکنا پڑا سفر میں, تو مسجد میں بھلے وہ مسجد بھی قریب ہے, وضو خانہ میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسجد کا پانی سے اپنا ہاتھ دوں. بارہ ایسا میں نے کیا ہے کہ اپنا پانی ساتھ اسی سے ہاتھ دھوئے. مجھے ڈر لگتا تھا یار یہ پانی وقف کا ہے, وہ کہیں انسان آخرت میں پکڑ ہو جائے. یہ اپنا ذہن ہو نا تو آدمی بچتا رہے. میں ناجائز نہیں کہتا, عرف ہے اس پر کہ لوگ پیشاب کرتے ہیں, ہاتھ دھوتے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کی درس کر رہا ہوں کہ آدمی جتنا بچے, تو واجب تو نہیں ہے نا کہ وہ وہاں سے ہاتھ بھی دھو لو. اپنا اگر ہو تو مدینہ, مدینہ سیلف سروس جس کو آپ بولتے ہیں, مدنی سسٹم تو مدینے والے. کوئی جائے گا لندن کو, کوئی جاپان جائے گا, مدینے کی طرف دوڑے گا دیوانہ مدینے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام محمد ناصر ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی دکھانے والا بھی مجرم اور دیکھنے والا بھی مجرم. گناہ بھرا, گناہ بھری اب فلمیں. ہمارے پاس گاڑیاں ہیں کہ ہم بکنگ پہ بھیجتے ہیں نا, تو شادی والے یا اسکول کی ٹرپ والے آ جاتے ہیں, یہ دربار والے کہتے ہیں جی ہمیں پہلے یہ گاڑی دکھاؤ, اس میں ٹی وی LCD چلتی ہے کہ نہیں چلتی. اگر وہ ہمارا تھوڑا سا ڈیفیکٹ بھی ہو نا, گاڑی ریجیکٹ کی, پھر دوسری گاڑی کے پاس گئے. اب میں یہ درخواست ہے ہماری, اس پہ روشنی ڈالیں کہ ہمارے دل میں یہ خوف آیا ہے کہ اس چیز کو ہم بند کریں. آپ کو خوف آیا, اللہ آپ مبارک کرے. یہ خوف جو ہے نا آپ کو انشاءاللہ تاکہ ہمیں پار لگا دے, پتہ چل جائے بھی اس روکنے کا کیا ایسا اب طریقہ. وہی بات ہے کہ اس میں ہے آزمائش. جی ایک آپ کو یاد ہوگا اسلامی بھائی ایک اپنے کہ جو مطلب وہ امامے والے نہیں ہیں, وہ بھی ایسے ہی ماڈرن ہے, لیکن وہ ایک بار مدنی مذاکرہ سن رہے تھے, اور مدنی مذاکرے میں کچھ حرام حلال کی باتیں آئیں. اس نے غالباً آپ کو فون کیا تھا کہ اس کو کوئی سودا ہو رہا تھا, اس میں 3 سے 4 کروڑ تو اس کو نفع ہو رہا تھا. باہر ملک سے فون آیا, بولا کہ بس وہ مجھے نہیں چاہیے, وہ اس میں تھا تھوڑا وہ 19-20 کرنا پڑ رہا تھا, گناہ بھرا تھا وہ سودا, تو میں بس اس کو 3-4 کروڑ چولہے میں گئے, مجھے نہیں چاہیے. اس نے مطلب وہ سودا ہی نہیں کیا. تو اللہ کے بندے پڑے نا ایسے, کیونکہ آج کل یہ تو ہے جھوٹ بولنا پڑتا ہے, فراڈ کرنا پڑتا ہے, یہ گناہوں بھرے سلسلے ہیں. لیکن جو بچنا چاہے اس کے لیے بھی تو راستے ہیں کہ قیامت کے خوف سے جو بچے گا اس کے لیے قرآن کریم کی بشارت ہے. اور وہ ایسی بشارت ہے کہ وہ جس کو مل گئی وہ نعمت, تو نہ کروڑوں میں وہ خریدی جا سکتی ہے, نہ اربوں میں خریدی جا سکتی ہے. دنیا کی ساری دولتیں, سارے ہیرے جواہرات ایک طرف, اور وہ نعمت ایک طرف. وہ نعمت یہ ہے کہ قرآن کریم میں ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, جو اللہ کے خوف سے قیامت میں کھڑے ہونے سے ڈرا, اس کے لیے 2 جنتیں. جنت کا ایک پتا, ایک پھل کا کوئی ذرہ بھی دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی. اتنی وہ اعلیٰ نعمتیں ہیں. اور ذرا اس کا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, اس کا کوئی مول ہی نہیں, قیمت ہی نہیں ہے. اللہ عطا کرتا ہے, تو اللہ کا خوف ہونا چاہیے. تو یہ واقعی ایسا ہی ہے کہ اگر وہ گاہک جاتا ہے تو چلا جائے, رسول اللہ ناراض نہیں ہونے چاہیے, اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب حرام حرام ہے, گناہ گناہ ہے. تو اس لیے وہ گانے باجے کی وجہ سے نہیں, اگر گاہک ٹوٹتا ہے تو ظاہر حکم شرعی ہے یہ کہ گاہک بھلے ٹوٹے, ہاں وہاں سے رشتہ نہیں ٹوٹے اپنا. اللہ تعالیٰ اسباب کر دے گا اور وہ مطلب سامان کر دے گا. ابھی جیسے شوبز کے بھی کبھی کبھی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں,
تو شوبز کے اس میں مدنی مذاکرے میں فنکاروں کے جو فلموں میں ڈراموں میں جو کام کرتے ہیں، تو ان میں ایک شخص تھا، ایک عیسائی بھائی اب تو بن گئے وہ، کہ وہ کھڑے ہو کر انہوں نے توبہ کی، اور شاید یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تقریباً میرے شاگرد ہیں، وہ جو جمع ہوئے تھے نا پاورفل ٹائپ کے تھے، بس میں نے آج توبہ کی، اور وہ رو بھی پڑے توبہ کی۔ اور اس کے بعد جب مدنی مذاکرہ ہوا تو اب یہ امامہ داڑھی بڑھ گئی تھی، یہ پٹکا گلے میں کھڑا ہوا تھا، اور اس نے بولا کہ میں وہی ہوں، میں نہیں پہچانتا تھا، میں وہی ہوں جو آگے آپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور میں نے توبہ کی تھی۔ اور اللہ کا کرم ہے مجھ پر کہ پہلے جو میں حرام کماتا تھا نا، اس سے زیادہ اب مجھے ستھری روزی ملنے لگی ہے۔ اللہ نے ایسے اسباب کر دیا کہ پہلے سے زیادہ کما رہا ہوں میں، اور یہ مدنی الیہ میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ چلو آزمائش بھی ہو گئی کہ پہلے سے کم روزی ملی، جو بھی ہوا، لیکن اللہ کی نافرمانی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ آج زندہ ہیں، کل چھوڑ کے چلے جائیں گے، بچوں کے ہاتھ میں آئے گی، بچے کون سے آپ کے لیے مسجدیں بنائیں گے؟ ظاہر ہے کہ آج کل اولاد کیا کرتی ہے؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ دو نوالے بندہ کم کھائے، حلال کے کھائے، حرام کے نہ کھائے، یا گناہوں کے ذریعے نہ کھائے۔ اگر وہ روزی حرام نہیں بھی ہو رہی تب بھی ایک ذریعہ تو اس کا گناہ بھرا ہے نا، کہ گانے باجے کی ہم کو وہ ہونی چاہیے۔ واقعی ایسا سنا ہے میں نے کہ بس میں بھی جو پیسنجر ہوتے ہیں باہر، وہ بھی اگر اس کو پتا چلے کہ اس میں گانا نہیں بجے گا تو سنا ہے کہ بعض وہ نہیں بیٹھتے، اس میں گانے والی میں بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پر روزی تھوڑی ہے، روزی تو رب دیتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ رب دیتا ہے، تو اس لیے ہم کو حلال کھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ آپ کو یہ ڈر ہے کہ وہ آپ کی گاڑی ریجیکٹ کر دیں گے نا؟ نہیں، اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا اب جس سے یہ ڈر ہو، روزی کا رازق اللہ ہے، روزی کا رزاق اللہ ہے۔ یہ بنگلہ دیش کے فقراء المدینہ نے مجھے قلم دیا ہے، کچھ قلم دیے تھے تو اس میں سے آپ کو تحفہ دیتا ہوں، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ اور قلم بھی سبز ہے، باہر اس میں سبز۔ 1 سال سے میری والدہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو ٹی وی پہ دیکھتے تھے نا میری والدہ شریف، تو ہم تھوڑے سے پریشان تھے۔ مجھے وہ کہنے لگے 1 سال سے کہ آپ حضرت صاحب کے پاس جائیں، ان کی زیارت کریں، آپ کے سارے دکھ پریشانیاں دور ہو جائیں۔ یہ میں جو آپ کے سامنے کھڑا سب ان کی دعا کا صدقہ ہے۔ نہ آپ کی امی بھی دیوانی ہے، آپ کی ملتانی ہے کیا؟ ہاں جی، ملتان۔ ہاں ملتان، ملتان میں دیوانگی میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اللہ ٹی وی پہ دیکھتے نا آپ کو، ماشاءاللہ۔ پہلی دفعہ ماشاءاللہ قافلے کے ساتھ۔ ملتان مدینۃ الاولیاء ہے، اولیاء کرام نے آ کر وہاں بسیرے کیے نا کہ یہ لوگ جو ہے نا خدمت کرنے والے لوگ اور ماننے والے لوگ ہیں۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج کے بعد جو اگلے دن آئیں گے ان سے داڑھی رکھوں میں۔ سبحان اللہ۔ اب تک منڈوائی اس سے توبہ، ہاں جی، لیکن دیکھو اتنی سی نہیں، فیشن کی نہیں، ایک مٹھی نیچے سے، ہاں جی ایسے۔ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ۔ چلو اب اس دیوانے کے پیچھے کوئی اور بھی تو یار ہمت کرو نا، انہوں نے تو پیش کر دیا۔ وہ ملتانیوں اپنی دیوانگی کی لاج رکھو، ایک ملتانی نے تو اعلان کر دیا۔ انشاءاللہ زوجل میں بھی رکھوں گا انشاءاللہ، مرحبا۔ باقی توبہ بھی کر لیں جو جنہوں نے منڈائی ہے اور نیت کر رہے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، واہ بھائی واہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حافظ محمد نعمان اطاری، میرپور، کشمیر۔ باپا آپ سے دعا کی اپیل ہے، اور اس کے بعد یہ سوال ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، مگر ہمارے کچھ اسلامی بھائی اپنی چادریں وہاں پر رکھ کر چلے جاتے ہیں اور جو بعد میں آتے ہیں وہ انتظار کرتے رہتے ہیں۔ کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ اور وہ بالکل تکبیر اولیٰ کے وقت آتے ہیں اور پہلی صف میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں اپنا مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ یہ طریقہ نہیں ٹھیک، اس سے تنفیر عوام ہوتا ہے، لوگوں کو جھگڑے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہوں گے لوگ، ظاہر ہے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ خود چادر کے بجائے چادر والا جو ہے نا وہیں بیٹھ جائے پہلی صف میں آ کے،
تو ہی قربانی کہلائے گی. باقی تو چادر تو وہ مسلسل بھی آدمی بول سکتا ہے کہ میں یہیں پڑھوں گا, میری چادر کوئی نہیں ہٹائے. اب کوئی دادا گیری کرے تو اس کے نہیں ہٹائیں گے, ہر وقت یہیں پڑی رہے گی چادر. تو یہ نہیں, وہاں بیٹھا ہے اور اب بیٹھے بیٹھے دیر سے بیچارہ بیٹھا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی پیشاب وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی, وضو ٹوٹ گیا اور وہ جانا چاہتا ہے, تو اب کسی کو بول دے گا نا کہ میں آ رہا ہوں, یہ دیکھو میری چادر ہے, یہ میری مطلب, تو کوئی بھی اس کی ہمدردی کرے گا کہ بیچارے کا وضو ٹوٹ گیا, یہ کیا ہے. تو اس سے کوئی لوگ ناراض بھی نہیں ہوں گے, جھگڑے بھی نہیں ہوں گے, وہ آ کر واپس بیٹھ جائے. تو یہ صورت ہے. رمضان شریف میں زیادہ ہوتا ہوگا ایسا, خصوصاً معتکفین کو یہ بس بیچاروں آزمائشیں ہوتی ہوں گی, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. باپا میں داڑھی شریف بھی سجانا چاہتا ہوں, سبحان اللہ. لیکن میں کوشش کرتا ہوں تو ہر بار مطلب کچھ نہ کچھ پرابلم ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے چہرے پہ اگر ہاتھ پھیر دیں ملتے ہوئے تو میں داڑھی سجا لوں. انشاءاللہ اگر آپ کی باری آئی تو وہ جب یاد دلا دیجیے گا. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس شعر کی وضاحت فرما دیں. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. یہ نہیں ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے, نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے. یہ سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے. قبر میں جا کر پکار رہا ہے غلام کہ یا رسول اللہ میں اندھیری قبر میں آ پڑا ہوں. اپنے گورا مانے سفید, نورانی ہے نا, گورا ویسے سفید کو بولتے, تو اپنے نورانی پاؤں یعنی اپنے نورانی قدم میری قبر میں چمکا دیجئے, یعنی آپ تشریف لے آئیے ہے نا, آئیے قدم رنجا فرمائیے, آپ کے قدموں کی برکت, اور اس طرح بولتے تو آپ تشریف لے آئیے, مراد یہ آپ تشریف لے آئیے, میری اندھیری قبر کو روشن کر دیے. نور کا تڑکا ہو پیارے, گور کی شب تار ہے, یعنی کہ نور یعنی روشنی ہے نا, تڑکا روشنی, نور کا تڑکا ہو پیارے, یا نورانی صبح ہو جائے میری قبر میں, کہ میری گور مانے قبر, گور کی شب تار ہے, تار مانے اندھیری, تو میری جو قبر کی رات ہے یہ اندھیری ہے. آپ آ جائیے تو صبح کا اجالا ہو جائے گا, نور ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا میرا نام عمران ہے, میں عرب شریف جدہ وادی اتار سے آیا ہوں. سوال یہ ہے کہ وہاں پہ ہم اکثر سلام کرتے ہیں, تو جو سلام کرتا ہے تو ادب کے یعنی تو ادب کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں, تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ اپنا یعنی سلام کرنے کے بعد یہاں بھی ہے ہاتھ چومتے ہیں اپنا لوگ, ہاتھ ملانے کے بعد, تو اس میں بہار شریعت میں اس کو منع لکھا. البتہ جد الممتار کے حوالے سے یہ پتہ چلا ہے, اعلیٰ حضرت نے جو رد المحتار پر حاشیہ لکھا ہے, وہ یہ ہے کہ ہاتھ چومنے کے بعد اپنا ہاتھ چومنا, اگر کسی جیسے بزرگ سے ہاتھ ملایا اور تبرکن چوما, برکت لینے کے لیے, اس نیت سے چوما, تو اب کوئی کراہت نہیں ہے. لیکن اب یہ کہ یہ نیت تو ہوتی نہیں ہے, اور سامنے والا بزرگ ہے یا نہیں اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا, اور بزرگ سے ملا تب بھی یہ نیت ہو دل میں کہ میں برکت لینے کے لیے, کہ یہ ہاتھ ملا ہے کسی نیک بندے سے تو میں اب اس کو برکت کے لیے چوم لوں, تو یہ نیت نے ظاہر ہے کہ حاضر ہونا یہ دشوار ہے. تو یہ ہاتھ چومنے کا ذہن سے نکال ہی دیا جائے, یعنی کوشش ہے نا بچا جائے. عوام کے اگر چومے گا تبرکن نیت نہیں ہے چومنے کی, تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ ممانعت تو رہے گی ہاتھ چومنے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ جب درود قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتے تھے تو چار پائی جو تھی وہ سنا مطلب وجد کی کیفیت میں بلند ہو جاتی تھی. وجد کی کیفیت کا مجھے نہیں پتا, اللہ وہ مجھے جب کولمبو گیا تھا سری لنکا 79 میں, آپ پتہ نہیں پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے, تو وہ میرے خالو حاجی احمد پگی
اب وہ بھی बेचारे मरहूम हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारा वालिद जो था ये कसीदे गौसिया ये पढ़ते थे, कसरत से पढ़ते होंगे। तो बोला मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि चारपाई पर बैठकर जब पढ़ते थे ना कसीदे गौसिया, तो चारपाई जमीन से उठ जाती थी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बापा आपकी बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ है कि नमाज जुमा की पहली अजान के बाद कारोबार करना कैसा, इसका जवाब इरशाद फरमा दें। पहली अजान सुनकर नमाज के लिए, जुम्मे की नमाज के लिए पहुंचने के लिए कोशिश शुरू कर देना ये वाजिब है। जैसे खा रहा है तो जल्दी निपटा ले, वुजू कर रहा है वुजू कर ले, यानी कि जल्दी निपटा के पहुंचे। और इस दौरान अब बै ओ शरा, खरीदो फरोख्त, खरीदना भी और बेचना भी हराम। सल्लु अलल हबीब। हमारा बांग्लादेश में ये होता है कि जब कोई आदमी फौत होता है तो उनकी जनाजा की नमाज की बात एक ने फुकार के कहते हैं कि ये लोग कैसा था। तो जो नमाज वहाँ मौजूद होते हैं तो उन्होंने फरमाते कि ये अच्छा लोग था, अच्छा आदमी था। तो पापा इसमें जो मयत होते हैं तो कोई गोश्तखोर भी होते हैं, सूदखोर भी होते हैं, अच्छा भी होते हैं, बुरा भी होते हैं। तो इसके लिए ये कहना कि ये अच्छा था, ये कैसा है पापा? पूछना कैसा है ये नहीं आपने बताया कि पूछना कैसा है कि ये कैसा था। जी सही है, पूछने वाले की भूल है ना। अब जो बेचारा दुनिया से चला गया मुसलमान था तो उसके लिए दुआ खैर करे। इसका टोह में पढ़ना वैसे किसी और के लिए भी बिला ज़रूरत इसकी टोह में पढ़ना, गुनाह की मालूमात करना, जिसको कुरान करीम वला तजस्सु और तजस्सुस में मत पढ़ो, यानी किसी के गुनाह की टोह में, तलाश में, किसी के गुनाह की मालूमात में मत पढ़ो। मैयत के बारे में तो हदीसों में यही है ना कि इसको हदीसों का मज़ामीन है कि इसके लिए इसको भलाई के साथ याद किया जाए, न उसके अंदर जो भलाई वो बयान की जाए। अगर बुराई थी भी तो उसको अब हाजत नहीं है, फिर वो गीबत है। और मुर्दे की गीबत जो है वो जिंदा की गीबत से भी सख्त है। तो ये सवाल ऐसा करने का बस शायद कोई करता होगा, करते नहीं हमारे यहाँ ऐसा सवाल कि मैयत मरने वाला कैसा था, बल्कि लोग तारीफ़ें ही करते हैं उसकी, और तारीफ़ें भी मुबालगा करके नाजायज़ तारीफ़ें करते हैं। हमारे यहाँ पापा ये मतलब हर जनाजा की बात में ये कहा पूछते जाता है। हैं जी, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो बड़ा रिस्क है यार, आदमी फंस जाए। मुहावरतन भी समझ में अपनी अकल में नहीं आता कि मरने वाले को तो लोग विलायत से कम दर्जा कहाँ देते हैं यार। आम तौर पे इतनी इसकी फजीलत बयान करते हैं, भले वो जैसा भी हो लेकिन उसको चढ़ाते हैं। ये भी जायज़ नहीं है, झूठा मुबालगा तो जायज़ ही नहीं है। अगर आपको पूछे कैसा था तो अगर आप ये भी तो बोल सकते हैं ना, अब जानते नहीं हैं आपको पता नहीं है तो आप बोलोगे मुझे पता नहीं है, और वो हमें हुस्न ज़न अच्छा गुमान करने का हदीसों में हुक्म है, तो ये मुसलमान है, इंशाअल्लाह अच्छा ही होगा। अल्लाह इसकी मग़फ़िरत करे, यूँ करके आदमी गुजर जाए। और उसको हो तो उसको भी नेकी की दावत दे दी जाए कि ये पूछना जो है ये कोई सवाब का काम नहीं है, ये किसी की मतलब टोह में पड़ना कि ये कैसा था बिला ज़रूरत। अब मरने वाले साहब का काम क्या, इसके बारे में आप मालूमात कर रहे हैं। चलो कोई निकाह का पैगाम देना है, कुछ करना है, तो बंदा पूछे कि भाई ये कैसा था, कैसा है, हमको निकाह या करें नहीं करें, तो ये कि इसकी ज़रूरत है। लेकिन मरने वाले से तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, कुछ नहीं। जब वो दुनिया से बेचारा चला गया तो आप मना ही कर देना कि भाई मैं मतलब हमको ये है कि हदीसें याद कर लें आप कि मुर्दे को भलाई के साथ याद करो, अपने मुर्दों को भलाई के साथ याद करो, अपने मुर्दों की बुराई करने से मना है। तो वो जो भी था हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं कि इसको बख्श देगा। हम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखते हैं, हम दुआ करते हैं। भले वो कभी भी नमाज नहीं पढ़ी उसने ज़िंदगी में, दुआ करने में हर्ज नहीं है, काफिर नहीं हो गया, मुसलमान है, दुआ करें। उसकी बुराई को माज़अल्लाह बयान करना इजाज़त नहीं है।
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول